الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ مومنون کی تقریباً 46 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور ان سابقہ آیات میں یعنی 45 اور 46ویں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا مختصراً ذکر فرمایا، اور ان کی طرف سے آپ کی دعوت کو رد کرنے کا ذکر اور اس کا سبب بیان فرمایا۔ تو جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا، اس کا سبب تکبر تھا، اور تکبر کا سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل یہ فرعون کی دسترس میں تھی، فرعون ان پر حاکم تھا اور ان کو زبردستی غلام بنایا ہوا تھا۔ اور ہماری یہی بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی پر حاکم ہو تو اپنے ماتحت کی بات قبول کرنا، اس کی نصیحت قبول کرنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کی نصیحت مان لے، ماں باپ اولاد کی نصیحت تسلیم کریں، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی ہدایت کو قبول کر لیں، افسر اپنے ماتحت اور ایک آقا اپنے نوکر کی بات مان لے، یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ مجھے نصیحت کون کر رہا ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہماری کوئی غلطی ہے اور نیچے والا جو ہم سے ہمارا محکوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اور ان کی ہدایت کے مطابق ایک درست اور صحیح بات کہہ رہا ہے، تو چاہے وہ ہمیں کتنی ہی ناگوار گزرے، کتنی ہی بوجھ ہم اس کا قبول کرنا کتنا ہی بوجھ محسوس ہو رہا ہو، ہمیں اسے مان لینا چاہیے، یہی سعادت مندی ہے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں انہوں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنی مثل دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری بندگی کرنے والی ہے، غلامی کرنے والی ہے۔ یعنی یہ انہوں نے وجہ بیان کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قوم ہماری غلامی میں ہو ہم انہی کے دو افراد کی بات قبول کر لیں، اور یہاں پھر وہی بات کہ اپنی مثل دو آدمیوں کے ہم آدمیوں پر ایمان لے آئیں، ان کی اطاعت کریں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام ہے یہ متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے، جمہور مسلمان علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ضرور ہوتے ہیں، لباس بشریت میں تشریف لاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، لیکن ان کی بشریت ہماری یعنی عام لوگوں کی بشریت سے بہت زیادہ کامل ہوتی ہے، لہٰذا ان کی بشریت کو معمولی انداز سے ذکر کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے اور کفر ہے۔ اگر حقارت کے ساتھ ان کو بشر کہا جائے، توہیناً کہا جائے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مثل معمولی سے آدمی ہے کہ ہم ان پر کیوں ایمان لے کر آئیں، تو یہ ان کی بشریت کو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ ضرور قابل گرفت ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے یعنی انکار کر دیتا ہے، ان کی بات قبول نہیں کرتا، تو وہ کافر ہے اور کافر ضرور ہلاک ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تھی تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی یہ تو فرعون مراد ہے اور اسی قوم، یا پھر بنی اسرائیل مراد ہے یہاں پر کہ ہم نے کیونکہ یہ توریت تو یقیناً فرعون کے بعد حاصل ہوئی، لیکن اس کے مضامین کا الہام تو اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اس میں جو بعض باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وغیرہ اور راہ راست پہ بلانے کی جو باتیں اس میں تھیں، یقینی سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی باتوں کو ان کے سامنے بیان کیا، اگرچہ کتابی شکل میں بھی آپ کو وہ حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں بنی اسرائیل کو مراد لینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ توریت جو تھی وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد، فرعون کی قوم کے غرق ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے عطا فرمائی، اور یعنی توریت حاصل آپ نے کی اور پھر اس کا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی تاکہ یہ بنی اسرائیلی اس کتاب کے مضامین پر مطلع ہو کر ہدایت پا جائیں۔ اور میں پہلے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کتاب سے ہدایت کی تکمیل، ہدایت کا کامل ہونا
فقط اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، صرف پڑھ لیں تو ہدایت حاصل ہو جائے گی، یا پڑھ کر سمجھ لیں تو ہدایت حاصل ہو جائے گی، یا پڑھ کر سمجھ کر پھر اس کے درست ہونے کا اقرار کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ چیز کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد اس کے صحیح ہونے کا اقرار کریں گے، اور اس کے بعد اپنا ذاتی محاسبہ ہوگا، اور جتنی اس کتاب میں قابل عمل باتیں ہیں انہیں اپنی ذات پر نافذ کریں گے اور اس پر پھر استقامت بھی حاصل کریں گے، تو یہ ہدایت کی تکمیل ہے۔ تو اللہ نے جو ہدایت یہ کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو توریت، تاکہ بنی اسرائیلی ہدایت پا جائیں، تو اس کا مقصود یہی تھا کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کے مضامین پر مطلع ہوں، ان کے حق ہونے کا اقرار کریں، پھر اپنا محاسبہ کریں، اپنے عمل میں جہاں جہاں کمی پائیں اسے اپنے اوپر کتاب کی تعلیم کے مطابق ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، لازم کر لیں، اور اس پر استقامت بھی حاصل کریں۔ یہی معاملہ آج کے مسلمان کو قرآن کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، سمجھنے کے بعد جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان کے سلسلے میں اپنا ذاتی محاسبہ کہ کون کون سی برائیاں مجھ میں ہیں، کون کون سی اچھائیاں مجھ میں ہیں، برائیوں کو دور کریں، اچھائیوں میں ترقی کی کوشش کریں، اور پھر برائیوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کے اختیار کرنے یا ان میں ترقی کے لیے جو عمل ہم اختیار کر رہے ہیں اس پہ استقامت بھی حاصل کریں گے، تو یہ کہلائے گی کہ ہدایت حاصل کر لی۔ ورنہ صرف سننے سے، اقرار کرنے سے ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں عموماً آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بولے کہ بیٹا دیکھو سگریٹ مت پیو، یہ بری چیز ہے۔ بیٹے نے سن کے سوچا اور سوچ کے اقرار کیا کہ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس نے سگریٹ پھینک دی۔ اب کچھ دن بعد دیکھا گیا دوبارہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس لڑکے نے والد کی نصیحت سے ہدایت حاصل کر لی، بلکہ ہر ایک یہ کہے گا بھئی اس نے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا، ہدایت سے دور ہو گیا، ہدایت کو نظر انداز کر دیا، اس نے ہدایت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس نے سنا تھا، سمجھا تھا، اقرار کیا تھا، وقتی طور پہ عمل بھی کیا تھا، لیکن اس پہ دوام، استمرار، ہمیشگی نہیں تھی، اس پہ استقامت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اسی طریقے سے جو قرآن کو پڑھے، خالی پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے کہ واہ جی کیا بات اللہ نے بیان کی ہے، تو خالی اقرار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض جو بیچارے نادان اور بھولے بھالے مسلمان ہوتے ہیں، کہیں قرات ہو رہی ہے، کوئی خوش الہان قاری پڑھ رہا ہے، اس کو سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور رونے کے بعد چند آنسو نکل جائیں گے تو بس سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا، حالانکہ دل کی نرمی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ آنسوؤں کا تحفہ بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ کا کیا کمال، آپ نے کون سا کمال کر لیا آنسو نکال کر؟ آپ قرات نہ سنیں، ویسے نکال کر تو بتائیں آنسو۔ تو وہ تو اللہ کی عطا تھی کہ اس نے اپنے کلام میں، اور جس کو یہ کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی آواز میں اتنا درد پیدا کر دیا کہ اس کی آواز نے آپ کے دل پر اثر کیا، اور دل آپ کے قابو میں کہاں ہے؟ اگر ہمارے قابو میں ہوتا تو ہم اس کو ہر ہدایت کی بات کی طرف لے جاتے، لیکن اب یہ قرات ختم ہوتی ہے، آدمی دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے، تو یہی قلب ہے جو ہمیں ہزارہ گندے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے قابو کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے قدرت و اختیار کی وجہ سے آنسو نہیں نکلے، بلکہ یہ بے اختیار آنسو ہوتے ہیں جو یقیناً اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پہ بتاتے ہیں جی جب بھی قرات ہوتی ہے میں تو ایسا روتا ہوں کہ آنسو نہیں تھمتے ہیں۔ تو آپ کا کیا کمال ہے بھائی؟ اور کیا قرآن صرف اس لیے دیا گیا کہ آپ سن کے آنسو بہا لیں اور اس کے بعد اس پر عمل نہ کریں؟ اس لیے تو قرآن عظیم نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا کوئی آپ کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس کو بطور کمال بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ آنسو تو سب کے نکل جاتے ہیں، اصل کمال یہی ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد اپنا ذاتی محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ مجھ میں کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور پھر اس کمی اور کوتاہی کو دور کریں، اور دور کرنے کے بعد اس پر استقامت بھی حاصل کریں۔ یہی ہماری ساری زندگی کا سمجھ لیں مقصد ہے، اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ باقی جتنے امور ہیں، دنیاوی تعلیم ہے، جاب وغیرہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، شادی کرنا، بیاہ کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، دوستیاں کرنا، یہ اس اصل مقصد کی تکمیل کے لیے ذرائع اور اسباب ہیں جو ہماری طبیعت کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، ہمیں سرکشی سے بچاتے ہیں، ہمارے باطنی تقاضوں کو ٹھنڈا کر کے ذہنی یکسوئی عطا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایک بنیادی مقصد کی تکمیل میں قلبی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے بالکل آزاد ہو جائیں، یکسو ہو جائیں۔
اصل مقصود کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے کاموں میں لگیں گے یہ بھی غلط، اور اصل مقصد کو جو ہمارا مین ایم ہے اسے صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یا مکمل طور پہ حاصل نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ یعنی بنی اسرائیلی ہدایت پا جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ یعنی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آیتاً نشانی بنایا۔ تو واقعی نشانی اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی بنایا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی کسی شخص کے قریب نہیں گئیں، آپ غیر شادی شدہ ایک کنواری عورت تھیں، اور آپ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جو بالکل حلال بچہ تھا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے آپ کے بطن سے ایک بچے کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی کہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی آپ نے کلام بھی کیا، اپنی قوم سے کلام کیا، جیسے پیچھے بات گزری ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَار، اور ہم نے انہیں ایک بلند زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا جہاں قرار پکڑنے کا مقام تھا، جہاں ٹھہرنے کا مقام تھا، ایک ایسی زمین کے اندر ہم نے ان کو رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ زمین سے مراد کیا ہے، بعض نے بیت المقدس ذکر کیا، بعض نے شام، اور بعض نے فلسطین، کئی اقوال ہیں جہاں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی گئی تھی۔ تو ذات قرار و معین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انہیں ایک بلند زمین میں جگہ عطا فرمائی جہاں ٹھہرنے کا مقام بھی تھا، اور معین کہتے ہیں بہتے ہوئے چشمے کو، جہاں نگاہ کے سامنے بہتا ہوا چشمہ بھی تھا، یعنی نعمتوں والی زمین میں ہم نے ان کو ٹھہرایا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو۔ اب یقینی سی بات ہے کہ قرآن عظیم جب نازل ہوا ہے تو رسول تو سب کے سب گزر چکے ہیں، تو پھر یہ رسولوں سے خطاب اور پھر یہ فرمانا کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو گزر گئے ان کو خطاب کیا گیا بعد والی کتاب میں۔ تو اس کی مفسرین نے شرح یہ بیان فرمائی کہ اصل میں یہ خطاب صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ پچھلے تمام جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے ان کے وقت میں یہی کلام فرمایا تھا، اور یہاں پر اب خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہے، اور صیغہ جمع کا استعمال فرما لیا کیونکہ ہر دور میں ہر نبی سے اللہ نے اسی طرح کلام فرمایا تھا، ورنہ یہاں پر اس وقت ہر رسول مخاطب نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیباتی، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ چیزیں دو طرح کی ہوں گی، ایک پاکیزہ ایک غیر پاکیزہ۔ پاکیزہ کو ہم حلال بھی کہتے ہیں، اور غیر پاکیزہ کو حرام اور مشتبہ کہتے ہیں، یعنی جس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، پاکیزہ کیا ہوگا، غیر پاکیزہ کیا ہوگا، اس کی معرفت، اس کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ تو آسان سے اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم شریعت کی اجازت سے حاصل کریں، شرعی تقاضوں کو پورا کر کے حاصل کریں، اور جن چیزوں کو حاصل کرنے میں شریعت نے جو پابندیاں، جو قیودات لگائی ہیں، ان پابندیوں کا، ان قیودات کا، ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھ کے ہم چیز کو حاصل کریں گے، یہ ہے حلال۔ اور جس کو ہم شریعت کی اجازت کے بغیر حاصل کریں، یعنی شریعت نے منع کیا پھر بھی ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، یا شریعت نے کچھ تقاضے بیان کیے تھے کہ یہ ہمارا تقاضا اس کو حاصل کرنے میں یہ ہے، ہم ان تمام تقاضوں کو فراموش کر دیں، اور جو شریعت نے اصول ضوابط بیان کیے تھے، کچھ کنڈیشنز لگائی تھیں کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو روزی حرام ہو جائے گی، ہم ان کنڈیشنز کو فراموش کر کے چیز کو حاصل کریں تو وہ حرام بنے گی یا ناجائز بنے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو حلال کمانا یا حرام، تو سب سے پہلے آپ کو تین چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت کی اس معاملے میں اجازت ہے یا ممانعت، نمبر دو اس کے حاصل کرنے میں شرعی تقاضا کیا ہے، اور نمبر تین شریعت اس معاملے میں کون کون سی پابندیاں لگاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال اور حرام اسی وقت ہم پہچان سکتے ہیں جب ہمارے پاس علم دین ہوگا،
علم دین کے بغیر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے کہ حرام؟ شریعت ہمیں بتاتی ہے، اسلامی قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ روزی حلال ہے، یہ حرام ہے، اتنی اس میں حلال ہے، اتنی حرام ہے، اور یہ سب کے سب علم دین سیکھنے سے ہوگا۔ بعض اوقات ایک آدمی اپنی زبان سے جملہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہا ہوں، لیکن وہ حرام کما رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ میں شرعی پابندیوں کو نظر انداز کر کے کما رہا ہوں۔ یہ شریعت نے اس بارے میں ممانعت بیان فرمائی ہے، منع کیا، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ بیچارہ حرام کمانے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی ہم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں۔ یہ نادانی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پہلے علم دین سیکھنا ہوگا، تب ہم پاکیزہ اور غیر پاکیزہ میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔